اندھیری خاموشی، ایسی خاموشی جس میں کائنات نے ابھی سانس لینا سیکھا تھا۔ نہ زمین آباد تھی، نہ انسان کی کوئی پہچان۔ پھر اچانک اللہ کا ایک اعلان، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے چونک گئے۔ سوال اٹھا، کیا یہ مخلوق فساد کرے گی یا وہ تاریخ بدلے گی؟ اور پھر جنت کے دروازے کھلے، ایک نئی زندگی نے آنکھ کھولی۔ یہ جنت کی بہار تھی اور یہ آدم علیہ السلام کا قیام تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں قیام اسلامی تاریخ کا وہ بنیادی واقعہ ہے جس سے انسان کی پہچان، اس کا مقصد اور اس کی آزمائش کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک نبی کی کہانی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی ابتدا ہے۔ جنت، جہاں کوئی غم نہیں، جہاں کوئی خوف نہیں، جہاں اللہ کی قربت براہ راست حاصل تھی۔ لیکن اسی جنت میں انسان کو پہلا حکم ملا، پہلی پابندی دی گئی اور پہلی آزمائش سامنے آئی۔ یہ داستان ہمیں بتاتی ہے کہ انسان عزت کے ساتھ پیدا ہوا لیکن امتحان کے بغیر نہیں۔ آئیے اس مقدس تاریخ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دستاویزی انداز میں سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خبر دی، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے ادب سے سوال کیا۔ یہ سوال اعتراض نہیں تھا، یہ حکمت جاننے کی طلب تھی۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر تخلیق کا مرحلہ شروع ہوا۔ زمین کی مٹی، مختلف رنگ، مختلف مزاج، اسی لیے انسان مختلف ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کا جسم بنایا، کامل صورت لیکن بے جان۔ فرشتے اس جسم کے گرد گھومتے رہے، ابلیس بھی دیکھتا رہا اور دل میں غرور پالنے لگا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ نے روح پھونکی، آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یہ انسان کا پہلا کلمہ تھا۔ اللہ نے آدم کو علم عطا فرمایا، چیزوں کے نام، حقائق کی پہچان۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان ناموں کو بتاؤ۔ فرشتے عاجز ہو گئے، انہوں نے کہا، ہمیں صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے دیا۔ تب آدم علیہ السلام نے سب بتا دیا۔ یہ انسان کی فضیلت تھی، علم۔ پھر حکم آیا، فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ سب جھک گئے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے انکار کیا، غرور کیا، کہا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ یہ غرور پہلا گناہ تھا۔ اللہ نے اسے مردود قرار دیا اور وہ انسان کا کھلا دشمن بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا گیا۔ یہ کوئی عام باغ نہیں تھا، یہ اللہ کی خاص نعمت تھی۔ نہ بھوک، نہ پیاس، نہ سردی، نہ گرمی، ہر خواہش پوری۔ پھر اللہ نے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آدم کی تنہائی ختم ہوئی۔ یہ انسانی تعلق کی ابتدا تھی۔ اللہ کا حکم واضح تھا، تم دونوں جنت میں رہو، جہاں چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ایک حکم، ایک حد۔ جنت آزادی تھی لیکن حدود کے ساتھ۔ ابلیس نے موقع دیا، وہ وعدہ کر چکا تھا، میں انہیں بہکاؤں گا۔ وہ آیا چپکے سے، الفاظ نرم تھے، مقصد خطرناک۔ کہا، کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا راستہ بتاؤں؟ یہ دھوکہ تھا۔ آدم علیہ السلام نے نافرمانی کا ارادہ نہیں کیا، یہ بھول تھی، وسوسہ تھا۔ اور وہ لمحہ آ گیا، حکم ٹوٹ گیا۔ فوراً احساس ہوا، شرمندگی چھا گئی۔ انہوں نے فوراً توبہ کی، کوئی ضد نہیں، کوئی جواز نہیں، صرف اعتراف۔ اللہ نے توبہ قبول کی، لیکن فیصلہ باقی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب زمین پر اتر جاؤ۔ یہ الفاظ بھاری تھے لیکن حکمت سے بھرپور۔
یہ سزا نہیں تھی، یہ ذمہ داری تھی۔ انسان کو خلیفہ بنایا گیا ہدایت کے ساتھ۔ اللہ نے وعدہ فرمایا جو میری ہدایت پر چلے گا اسے نہ خوف ہوگا نہ غم۔ جنت اب انجام بن گئی، زمین راستہ بن گئی۔ یہی انسان کا اصل امتحان تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں قیام ہمیں سکھاتا ہے انسان عزت کے ساتھ پیدا ہوا، لیکن آزمائش اس کا مقدر ہے۔ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن توبہ اس کی طاقت ہے۔ شیطان دشمن ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے۔ آج کا انسان بھی اسی راستے پر ہے۔ ہر زندگی ایک امتحان، ہر فیصلہ ایک انتخاب۔ جو اللہ کی ہدایت تھام لے وہ دوبارہ جنت کا وارث بن سکتا ہے۔ یہی پیغام ہے، یہی آدم کی کہانی ہے۔